امام حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ گئے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ کوفہ والوں نے کوئی جان بوجھ کے بلایا تھا. کوفہ والے امام حسین سے محبت کرتے تھے. انہوں نے جو خط لکھے تھے وہ جینوین تھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن جب امام حسین وہاں تک پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے، کیونکہ یزید کو جب پتا چلتا ہے کہ کوفہ کے لوگ جو ہے وہ امام حسین کو وہاں پہ بلا رہے ہیں اور ان پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس نے ابن زیاد کو بھیجا. اور وہ ظالم ایسا تھا کہ اس نے وہاں پہ جا کے لوگوں کو خرید لیا. اس کو کسی کو انہوں نے گفٹ دے کے، کسی کو رشوت دے کے، کسی کو عہدے کا لالچ دے کے، اور کسی کو قتل سب لوگوں کے سامنے کر کے ان کو ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے لوگ بیک آف ہوئے. اور آج ہم لوگ تو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے تو ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں نے یہ واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، کس طرح سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، کیسے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سبق لینے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. روزے یہ فرض ہوئے تھے تو مکہ میں جیسے لوگ تو روزے تو پہلے بھی تھے جو رکھا کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے تھے اور پھر منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ روزہ جب رکھتے تھے تو جیسے روزہ کھولتے تھے اور سو جاتے تھے تو روزہ وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا تھا. اور وہ چیزیں جو عام زندگی میں حلال ہوتی ہیں، جیسے ہم کھانا پینا حلال ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں ہم پہ حرام ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا کویسچن تھا صحابہ کا کہ اب جب یہ روزے فرض ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. ہن لباس، دیکھیے یہ اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اگزامپل دیا ہے. لباس کو آپ خود سوچئے کہ لباس کیا ہوتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ لباس نرم ہو تاکہ جب ہم پہنے تو وہ چبھنے والا نہ ہو. ایسا یہ دونوں طرف ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ آتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے. جیسے لباس آپ کے سب سے نزدیک ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لباس جو ہے وہ ہماری شخصیت کو نکھارے. اس کے علاوہ ہمیں گرمی سردی سے بچاتا ہے، ہمارے عیب چھپاتا ہے. دیکھیں جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی غصہ آتا ہے، ہمیں ہسبینڈ پہ غصہ آیا، اپنے میکے چلے گئے، وہاں جا کے جب ہم ان کے بارے میں ساری باتیں وہ کہہ دیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی، جو اٹ از بٹوین این ہسبینڈ اینڈ وائف، تو جب وہ ہم بیان کر دیں کسی اور کے سامنے پھر میاں بیوی کی تو صلح ہو جاتی ہے، لیکن وہ گھر والے جو ہیں وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، بعد میں وہ بیوی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے تاکہ اس کو ڈھانپ کے رکھو. اور دونوں طرف سے یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرف سے ہے. اگر دیکھیں یہ ریلیشن شپ میں آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اگر یہ رشتہ نرمی کا ہو، اگر ایسا نہیں ہو کہ تانے دیتے وقت سارا وقت ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو وہ چیز ٹھیک نہیں لگتی ہے. تو لباس بھی جب نرم ہوتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. جتنا لباس پرانا ہوتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ آسانی ہو جاتی ہے. جیسے یوزلی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سب سے جو ایسے کپڑے ہوتے ہیں نا جو بری حالت میں ہوتے ہیں وہ سارا دن ہم نے گھروں میں پہننے ہوتے ہیں. تو اس لیے جتنی بیوی پرانی ہو جاتی ہے، جتنا ہسبینڈ پرانا ہو جاتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے اس میں اتنی خوبصورتی ہے کہ لباس کو آپ جیسے بھی ایکسپلین آپ اپنے ذہن میں سارے وہ لے کے آئیں کہ کیا کیا ہمارا لباس، جیسے ہمیں ہماری شخصیت کا بتاتا ہے کہ جیسے جس طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے کہ انسان کس طرح کا ہے. جب ہسبینڈ ہمارے ساتھ ہمارے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اگر ہمارے ہسبینڈ گڈ لکنگ ہے، اچھے ہیں، دیکھنے میں، بات کرنے میں، ایجوکیشن کے حساب سے، کامیابی کے حساب سے، ہر چیز میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی دی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے بیوی اگر ایسی ہوتی ہے تو انسان پراؤڈ فیل کرتا ہے. اسی طرح سے جب ہم نے کپڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر خامن میں کوئی خامی ہے، دیکھیے ہم آلویز یہ کہتی ہیں، ماؤں کو یہ اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر باہر سب کچھ پتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جتنا بیوی کو اپنے خاوند کا پتا ہے نا اتنا کسی کو نہیں پتا ہو سکتا. تو اس لیے جو بھی ایسی بات ہوتی ہے جو باہر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کی وہ بات پتا ہے تو اس پہ پردہ ڈال کے رکھیں، اس کو دوسروں کے سامنے نہیں بتانا. اور سیم چیز ہسبینڈ کیا کہ اگر اس کو بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتا ہے تو اس کو اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بہنوں کے سامنے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے سامنے اس کو واضح نہ کرے. تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عالم اللہ، اور اللہ جان چکا ہے، انکم کہ بے شک تم تھے تم تختانون، تم سب خیانت کرتے، انفسکم
अपने नफ्सों से, फताब अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी बात को लेके बात कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि हस्बैंड एंड वाइफ जैसे अगर रिलेशनशिप में है तो वो उस रात को अगर वो क्या करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो आसानी अल्लाह ने दे दी कि अब तुम रातों को अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, लेकिन जो तुमने पहले कर लिया उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं फताब अलैकुम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको तुम्हें माफ कर दिया, व आफा, और दरगुजर कर दिया। अनकुम, तुमसे फल आना, बस अब बाशिरू हुन्ना, तुम मिलो, वब्तगू, और तलाश करो, माँ कातब अल्लाह, जो लिखा अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए। देखिए कितनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के बाद अल्लाह से अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसी औलाद अता कर जो तेरी इबादत करने वाली हो, जो मुखलिस औलाद हो। वकूलू, और खाओ, वशरबू, पियो, हत्ता, यहाँ तक के यतबय्यना, नुमाया हो जाए, लकुम, तुम्हारे लिए, अल खैतुल अबयदु, सफेद दारी, मिनल खैतिल अस्वद, काली धारी से। तो मिनल फजर, फजर तक। ये बड़ी मजे की बात थी कि अदी जो थे वो हातिम ताई के बेटे का नाम है, तो वो सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जब उन्होंने ये आयत देखी कि एक सफेद धारी और एक काली धारी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं कि मैं तो पूरी रात मैंने एक काला धागा लिया और एक सफेद धागा लिया और मैंने अपने तकिए के नीचे रखा, और मैं पूरी रात देखता रहा कि ये कब काली धारी सफेद में मिलती है एंड सफेद काली में मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अदी तुम्हारा तकिया तो बहुत बड़ा था जिसने पूरी रात को पूरे दिन को अपने अंदर समा लिया। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसका क्या मतलब है। तो रोजा रखने का, ये रोजा जिस वक्त हम खत्म करते हैं फजर का टाइम का, उसके बारे में बता रहे हैं। सुम्मा, फिर अतिम्मु, तुम पूरा करो, अस्सियामा, रोजे को, इल्लैल, रात तक, वला तबाशुरुहुन्ना, और मत मिलो, व अंतुम, और तुम आकिफूना, इत्काफ में हो, फिल मस्जिद, मस्जिद में। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी एक और भी बात आती है कि लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि इत्काफ जो है वो घर में कर सकते हैं। नंबर वन ये बात है कि आदमियों के लिए तो देयर इज नो वे कि वो घरों में इत्काफ पे बैठ सकते हैं, वो मस्जिद में है। देखिए उसकी दलील पूछते हैं लोग, इसकी दलील क्या है कि इत्काफ मस्जिद में हो, तो ये आयत आप याद कर लें, उसको अंडरलाइन कर लें जब भी आपसे कोई बात करते हैं कि इत्काफ जो है वो मस्जिद में। मुझे इसलिए पता है कि मेरी अम्मी सारी उम्र इत्काफ घर में करती रही, उनको यही पता था कि घर में शायद कर सकते हैं, लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इत्काफ जो है वो सिर्फ मस्जिदों में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तिलका हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदूद है, फला तकरबूहा, तो मत करीब जाओ इनके। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक चीज वाज़े बयान कर रहे हैं। देखिए हम कुरान को इस तरह से लेते हैं कि जैसे हमने बच्चे ने पास होना है तो अच्छा ये आयत पढ़ लें, अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो इतने नफल पढ़ लो, इतने ये कर लो, इतना ये कर लो। कुरान को हमने सिर्फ आयत बाय आयत करके सिर्फ तस्बीहों के लिए बना के रख दिया। ऑफ कोर्स मैं ऑलवेज कहती हूँ कि इसका सवाब है, इसको अल्लाह एक एक लफ्ज पढ़ने का कुरान का हिसाब उसका अजर मिलता है। लेकिन आप ये तो देखिए कि कुरान नाजिल क्यों हुआ है, इसके अहकामात देखिए। ये तो वो चीजें जो अपनी सगी माँ अपनी बच्ची को नहीं बताती है, और किस तरह से कुरान खोल खोल के एक एक बात बताते हैं। कज़ालिका, इसी तरह से युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह बयान करता है आयात ही, अपनी आयात को, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यत्तकून, ताकि वो बच जाएं। देखिए तमाम इस्लाम का जो भी आप देखिए कि पूरी कुरान में आपको सेकंड पारे में बार बार एक लफ्ज मिलेगा तत्तकून, तत्तकून। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला तकवा की क्यों जिक्र बार बार करते हैं? ताकि बच जाओ। अब तकवा हमें समझ आए, पहले नंबर वन के तकवा क्या है। देखिए हजरत उमर से किसी सहाबी ने ये पूछा था कि आप हमें ये बताएं कि तकवा क्या है। तो हजरत उमर ने कहा था कि तकवा ये है कि तुम एक वादी से गुजर रहे हो, एक रास्ते से गुजर रहे हो, और उसके दोनों, एक तंग रास्ता है, उसके दोनों साइडों पे कांटेदार झाड़ी हैं। तो जब तुम उसके अंदर से गुजरोगे तो तुम कैसे गुजरोगे? फैल फैल के तो नहीं गुजरता ना बंदा, फिर अपने आप को समेट के गुजरता है कि यहाँ से कोई चीज ना, कांटा ना लग जाए, यहाँ से कोई चीज ना लग जाए। तो इसी तरह से दुनिया में बड़ी चीजें ऐसी हैं जो शैतान उसको खूबसूरत करके इंसान को दिखाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बताते हैं कि दुनिया में भी इसी तरह से बच के चलो, लअल्लहुम तत्तकून, ताकि वो बच जाएं। किससे बचेंगे? आग से बचेंगे, ताकि हम दोजख में ना जा सके। कामयाबी की देखिए निशानी क्या है कि ये नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं कि आखिर में सारे मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ा है सब जन्नत में चले जाएंगे। ऑफ कोर्स इंशाअल्लाह सभी जन्नत में जाएंगे, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि हमें आज छुए भी? आप देखिए माचिस की एक वो जो तिनका होता है ना छोटी सी, वो अगर हमारे हाथ को लग जाए तो एक पूरा दिन हमारा हाथ जलता रहता है।
ہمارے جب ہم کھانا پکاتے ہیں اگر ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کو ڈھکنے پہ تو ہمارا ہاتھ کی کیا حالت ہوتی ہے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم دوزخ کی آگ کو سہ سکیں گے؟ کامیابی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ آگ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں. متقی کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ بغیر حساب کتاب کے جو جنتوں میں چلے جائیں گے. جو لوگ قرآن کا علم لیتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا قرآن کے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اللہ کے وعدے تو دیکھیں. آج جمعہ ہے نا, دیکھیں جمعے والے دن آج میں حدیث اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہی تھی, اتنی خوبصورت حدیث تھی کہ جمعے کے دن جب کوئی ایک پراپر اچھے طریقے سے احسن طریقے سے غسل کرتا ہے اس کے بعد وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور جا کے وہ خطبہ سنتا ہے اور پورے دھیان سے خطبہ سنتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر پتہ ہے کیا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہر قدم جو وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے ایک قدم کے بدلے میں ایک پورے سال کے روزے کا ثواب ہے, اور ایک قدم کے بدلے میں پورے سال کے قیام, اب پوری رات آپ جاگ کے اللہ کی عبادت کریں اس کا ثواب ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رب العالمین اتنا زیادہ ثواب؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی رحمت سے مطلب نا امید ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ اتنا ثواب نہیں دے سکتا؟ اب دیکھیے تو صحیح کہ اجر کتنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کا کوئی ایک معاملہ بھی اپنے اوپر نہیں رکھتا, وہ واپس لوٹاتا ہے کئی گناہ کر کے. آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ مسجد میں جا کے عبادت کرنے کا کیا کیا ثواب ہے. اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بیٹوں اور اپنے شوہروں کو بھیجیں گے نا. اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا ہم تو انہیں بھی سلا کے گھر میں بٹھا دیں گے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ایک دن مدینہ میں سب سے پہلا ہاسٹل تھا جہاں پہ صحابہ صفہ بیٹھتے تھے اور آ کے قرآن کی تعلیم لیتے تھے, حدیث پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تم بازار جو بدخان, جو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ 2 بازاروں کے نام لیے انہوں نے, کہ تم وہاں جاؤ اور جا کے 2 اونچی کوہان والی اونٹنیاں لے لو بغیر کسی قیمت کے. اور اس زمانے میں اونٹنیوں کی آپ کو پتہ ہے قیمت کیا تھی؟ جیسے آج کل آپ سوچو کہ بڑی گاڑی مرسیڈیز سمجھ لیں کہ اس طرح سے 2 گاڑیاں فری میں لے کے آ جاؤ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس سے بھی بڑی دولت یہ ہے کہ تم مسجد میں جاؤ اور 2 آیت کی تلاوت کر لو یا پھر 2 آیت کسی کو سکھا دو تو تمہیں ایسے ہی اتنا اجر ملے گا جتنا وہ 2 اونٹنیوں کا ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ جب سمجھیں گے تو تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کیوں اللہ کو سمجھنے والے لوگ ایسے پھرتے ہیں, وہ لگتا ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں کیا چیز مل گئی, ان کی خوشیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہیں. ایک ایک چیز اب دیکھیے, ہم صبح کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. ایک دفعہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی جگہ ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جتنا اجر عطا کرتے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کس مقام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم ہی کنجوسی کر جاتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے کہ ہمارے پورے دن میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں کتنا ٹائم ہے جو ہم نمازوں کے علاوہ اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جب تم فارغ ہو جاتے ہو, تم کھڑے, تم بیٹھے, تم اپنے پہلوؤں پر اللہ اکبر اتنا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم. اللہ اکبر. آپ کبھی یہ آیت سورۃ ملک پڑھتے ہیں نا, اور سورۃ سجدہ پڑھتے ہیں. اس سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے پہلوؤں پر وہ ان کو نیند نہیں آتی ہے, وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے, وہ اٹھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اتنی خوبصورت باتیں. اور جو مومن کو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا کتنی سال ہے, یہاں کا جو سودا کیا ہے وہ جنت کا سودا ہے. اور جنتیں جو اتنی بڑی جنتیں ہیں, جب وہ خریدنے جائیں گے, ایک زمین کا ٹکڑا آج خریدے تو ساری عمر پیسے جمع کر کے پھر وہ بھی قسطوں پہ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر زمینیں لیتے ہیں. یہاں تو ہم نے جنت کی وادی کا, جنت کے گھروں کا سودا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہے. آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائے گا, انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اجر دیتے ہیں اس کے بارے میں, اور اب دیکھیے کہ ایک ٹیسٹ آ رہا ہے. ابھی رمضان کے بارے میں بات ہوئی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزر گیا, اب ہماری ٹریننگ سیشن پورا ہو گیا, تو اب دیکھیے ایک ٹیسٹ آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ کیا؟ آیت نمبر 188 ہم کریں.
ولا تاکلو اور نہ کھاؤ اموالکم ان کے مال بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقوں سے وتدلو اور یہ کہ تم پہنچاؤ بہا اس کو الی حکامی حکام کی طرف. دیکھیے اگر کبھی آپ سے کوئی کہے نا کہ رشوت لینے دینے کی آیت کہاں ہے تو اس کو انڈر لائن کر دیجئے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال تم آپس میں ایک دوسرے کے ہیں وہ مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ اور اس کو حکام کی طرف نہ بھیج دو. تدلو اور اس کو نہ پہنچاؤ بہا الحکامی حکام کی طرف مت پہنچاؤ کہ تم اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یا اپنا کسی کی وہ مال ہے اور تم اس کو ہتھیانے کے لیے کسی کو رشوت دیتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھ نہیں رہے ہیں؟ کیا تم اتنی آسانی سے کر جاؤ گے اور اس کا تمہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ یہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. اور کہہ رہے لتاکلوا فریقا تاکہ کیوں رشوت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ بتا رہے لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مال سے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو تمہیں پتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے. دیکھیں جب کاروبار کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا نقصان ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی جس کے ساتھ میں نے کاروبار کیا تھا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے, اب کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی انہوں نے تو اس طرح کے سائن ہی نہیں کیا تھا, اس نے سائن نہیں کیا تھا, وہ بھول گیا. تو کیا اگر قاضی فیصلہ بھی غلط کر دیتا, وہ تو ظاہری بات پہ فیصلہ ہوگا نا کہ جو اس کو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. فار ایگزامپل اس نے سائن نہیں کیا اور اس کو اس وقت علم نہیں تھا, تو کیا اگر قاضی کا فیصلہ حقیقت کے جو اس کے سامنے پورے رولز آتے ہیں یا پیپرز آ رہے ہیں اس کی بنا پر وہ کر دیتا ہے وہ فیصلہ جو ٹھیک نہیں ہے, تو کیا تم اس کا مال کھا لو گے یہ سوچ کے کہ مجھے تو دیکھیں میرے حق میں فیصلہ ہوا؟ تمہارے اندر تمہیں پتہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے, حساب دینا پڑے گا اس کا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سوال کر رہے تھے؟ صحابہ پوچھتے تھے عن الأحلة نئے چاند کے بارے میں. دیکھیے یہ صحابہ کیوں پوچھتے تھے؟ کیونکہ جب جہال وہ تھا مکہ کے دور میں, جب اسلام آنے سے پہلے لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ چاند کا, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ چاند کی چڑھتی تاریخوں میں اچھے دن ہوتے ہیں, چاند کی گر رہی تاریخوں میں اچھے دن نہیں ہوتے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نکاح شادی کرنی ہے تو چڑھتی تاریخوں میں کرو, اور جو ایسی والی جو ڈاؤن والی تاریخیں ہوتی ہیں ان میں نہ کرو. یہ اس طرح کی بہت سی غلط باتیں تھیں جو آلریڈی تھیں, بلکہ آج کل کے زمانے میں بھی آپ یہ سن سکتے. اور وہاں پہ صحابہ کو کیونکہ اس زمانے میں یہ سنا کرتے تھے اور وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ عمل بھی کیا کرتے تھے کیونکہ ابھی تک اسلام پورا نہیں آیا تھا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نئے چاند کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے ہیا مواقیت وہ اوقات مقررہ بتانے کا ایک آلہ ہے للناس لوگوں کو والحج اور حج کے. آگے کیونکہ حج کی آیات بھی آ رہی ہیں الحمدللہ, آپ کو بہت مزہ آئے گا. وہ لوگ جو بھی عمرہ اور حج پہ نہیں کبھی گئے ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا یہ سب دیکھ کے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو قرآن میں واضح کرتے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہ چاند جو ہے وہ وقت بتانے, یہ اس لیے نہیں ہوتے ستاروں کی یہ چال چلے گی تو تمہاری قسمت ایسی ہو جائے گی. دیکھیں اس سے بڑی چیزیں غلط ہم کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میں قریب ہوں مجھ سے مانگو. ہم دیکھتے ہیں کہ چاند اس تاریخوں کو ہے تو یہ ہو گیا, ستارے نے یہ چال چلی تو وہ ہو گیا, اس کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے ہمیں, ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں, قسم سے ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ایسے نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کس طرح سے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزوں کا کیا مقصد ہے, کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسے عالمگیر کیلنڈر ہے. جب چاند کی ہوتی 15 تاریخ ہوتی ہے تو اب پورا فل مون ہوتا ہے. جب لوگ اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی, جب وہ سفر کرتے تھے کتنے کتنے دن سفر میں ہوتے تھے تو وہ ان کو پتہ لگ جاتا تھا 15 تاریخ ہے. اگر چاند شروع میں چڑھتا نظر آتا ہے رات کے تو وہ شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں, اگر پیچھے نظر آتا مطلب بعد کے شام کے ٹائم میں ہوتا تو وہ پچھلی تاریخیں ہوتی تھی, تو لوگ اندازہ لگا لیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وقت بتانے کا آلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا یہ ہفتہ کیسے رہے گا,
ہمارا یہ مہینہ کیسے رہے گا؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ غائب کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، آئیں گی یہ ساری آیات، اب خود پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ ہم کیسے لوگوں پہ یقین کر لیتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کے سودے اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے، بس اتنا سا فرق ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے وَلَيْسَ، اور نہیں، البرّ نیکی بے ان، یہ کہ تأتُوا الْبَیُوتَ، کہ تم سب آؤ گھروں میں، من ظہورہا، اس کے پچھواڑوں سے، وَلَکِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی، جو تقوی کرے، وَآتُوا الْبَیُوتَ، اور تم سب آؤ گھروں میں، من ابوابہا، اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّہ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دیکھیں کتنی 2 دفعہ اس میں تقوی کا لفظ آیا ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کا، دیکھیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، وہ کس کے ریلیجن پہ تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن سے آ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس ریلیجن کا حصہ تو تھا نا۔ اب وہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب وہ اپنے آپ کو تو مشرکین نہیں کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ان کو مشرکین کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ وہ بدعتیں کرتے تھے، اتنی بدعت ان کے اندر آ گئی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو منانے کے لیے یہ کریں کہ اللہ تو اتنا بڑا، ہم اس تک کیسے پہنچیں گے، ہم ان کے تھرو اللہ تک پہنچتے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے اور ساتھ صرف یہ کہتے تھے یہ وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ اسی لیے میں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہم ارنی حق حقاً، یا اللہ ہم کو حق دکھا دے، ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے تاکہ ہم اس پہ جم جائیں اور قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھا تھا اور ہم نے اس پہ عمل کیا تھا۔ تو وہاں پہ لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ جس وقت وہ عمرے کے لیے گھر سے نکلتے تھے، اگر راستے میں ان کو کوئی کام ہو گیا، کوئی ایسا کام پڑا کہ ان کو گھر واپس آنا پڑا، تو وہ ان کو یہ وہم ہوتا تھا کہ ہم گھر سے اگر دروازے سے اندر جائیں گے تو کوئی بیڈ لک ہو جائے گی، تو اس لیے وہ گھر کے پیچھے، آپ سوچے احرام باندھا ہوا ہے اور پیچھے اگر جو بھی ان کی بنی ہوتی ہے راستہ بنا ہوتا ہے، پیچھے سے راستہ تو نہیں ہوتا تھا، دیوار ہوتی تھی، دیوار کو پھلانگ کے اندر سے آتے تھے، کتنا مشکل کام کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تم کن چیزوں میں، ظاہری چیزوں میں جو لگ جاتا بندہ، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں، کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کامیابی؟ کامیابی یہ ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، آخری ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ، جب رزلٹ نکلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارا رزلٹ دے تاکہ تم جنتوں کے امین بن جاؤ۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر آگے آ رہی ہیں آیات، بڑی زبردست آیات ہیں اور آپ نے بہت غور سے سننی ہے، کیونکہ ان آیات پہ ہم اتنا سنتے ہیں کہ مسلمانوں میں، دیکھو قرآن میں قتل کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، جہاد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں اتنی غلط انفارمیشن ہوتی ہے اور ہم شرمندہ کبھی منہ دہاں جی بس ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی ایک آیت نکال کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے قرآن کا، پھر ہم کیا کریں؟ اب آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا جہاد کے بارے میں۔ وَقَاتِلُوا، اور تم سب لڑو یا جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو غصہ چڑھا ہے، وہ ملک نے تو یہ کر دیا چلو جی اس پہ جا کے ان کو مارو، ان کو جا کے کچھ بھی کہہ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ اگر کرو گے تو کس کے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، جو جنگ کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ولا تعتدوا، تو پس زیادتی نہ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلی دفعہ یہ حکم آ رہا ہے کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ ذرا آپ اچھے سے سمجھیے کہ مسلمان جو تھے وہ 13 سال کہاں پہ تھے؟ مکہ میں تھے۔ مکہ میں آپ حضرت عمر تھے نا، مکہ میں کتنے سخت تھے، کیا 2 مکے نہیں مار سکتے تھے کسی کو؟ حضرت علی جن کی تلوار اٹھتی تھی تو پوری صفیں ختم کراتے تھے، کیا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کسی کو؟ لیکن کیوں نہیں کہا تھا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا کفوا ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ 13 سال جو ظلم اس وقت مسلمانوں نے برداشت کیا، آپ سوچ سکتے ہیں
کہ کسی کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے آگے سے جواب دینا ہے. شیب ابی طالب میں 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا قبیلے کو جو انہوں نے بند کر دیا تھا، 3 سال تک کس ظلم کے ساتھ وہ وہاں پہ رہے تھے. پھر جب وہ باہر آئے تھے تو اس کے بعد حضرت خدیجہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ان کی وفات ہوگی. اسی سال پھر ان کے چچا پیارے جو ابو طالب تھے ان کی وفات ہوگی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پروٹیکشن جو تھی وہ اٹھ گئی تھی وہاں سے. اب وہ حالات تو آپ کو پتہ ہے نا. لیکن 13 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا کہ نہیں کوئی جنگ نہیں کرنی، اور پھر حکم آ گیا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جاؤ. اور ہجرت بھی دیکھیے کہ اب آپ سوچئے آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے دوست ادھر، ہمارے بچے ادھر، ہمارا کاروبار ادھر، ہمارا سب کچھ ادھر. اب ایک دم سے ہجرت کا حکم آ گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. کسی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، کسی نے بچوں کو چھوڑا، جو بھی جس کا ایسا تھا کہ جو کافر تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے چھوڑا. اور کہاں پہ جا رہے ہیں جہاں کہ آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. یہ ایمان تھا ان کا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ اب تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں کن لوگوں کے ساتھ؟ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ غور سے سننے والی بات ہے. وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن زیادتی نہیں کرنا. اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم ان کو کہنا میرے بھائی پلیز مجھے تنگ نہ کرو، مجھے لڑائی نہ کرو، مجھے کچھ نہ کہو، میں مسلمانوں میں نہیں. اب جب یہ بات جو ساری کی ساری ہے نا، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ عام شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب کوئی تم سے لڑنے آ گیا، میدان جنگ میں ہو، تو پھر تم اس سے لڑو گے. لیکن پھر بھی اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ کریں وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم زیادتی نہ کرنا. عورتوں کو نہ کچھ کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، جو لوگ گرجے میں اپنی عبادت میں مصروف ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو بوڑھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. آپ دیکھیں تو صحیح کبھی اسلام میں محبت کی کیا انتہا ہے جنگ کے بارے میں بھی. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے وَقْتُلُوهُمْ، تو بس قتل کرو ان سب کو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے نکالا انہوں نے تمہیں. اب یہاں پہ قتل کرنے کا کہاں حکم آ رہا ہے؟ یہ میدان ہے جہاں حربی کافر جو جنگ کے زمانے میں جنگ میں آگے تھے، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ اب اگر آگے ہو جنگ کرنے اور وہ تمہارے سامنے ہے تو اب ان کو قتل کرو تاکہ یہ ایک دفعہ فتنہ ختم ہو جائے سارے کا سارا. والفتنہ تو، اور فتنہ اشد، زیادہ سخت من القتل، قتل سے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل کی بات جو اللہ نے یہاں پہ حکم دیا، وہ کہتے ہیں کہ جو فتنہ انہوں نے کریٹ کیا تھا. فتنہ کیا تھا؟ کہ انسان کا ایمان اٹھ جاتا ہے. اتنا ظلم کیا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے ظلم؟ کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس وقت تک تو یہی حکم تھے نا. نمازیں تو بعد میں جا کے 5 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کی تھی. اس وقت جب مکہ میں تھے تو سارا وقت ایک توحید ہی کی تو بات ہو رہی تھی. تو اس کی وجہ سے تمہیں مارا، اس کی وجہ سے ظلم کیا، اس کی وجہ سے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی، یہ تو قتل سے بھی بڑی بات تھی. تو اب جب میدان جنگ میں آئے ہو تو اب ان کو مت چھوڑو. اور ولا تقاتلوہم، پر مت جنگ کرو ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، کیونکہ مکہ میں تھی نا مسجد حرام. تو مسجد حرام میں تم نے نہیں جنگ کرنی ہے. حتی، یہاں تک کہ یقاتلوکم، کہ وہ سب لڑے تم سے فیہ، اس میں، کہ اگر وہ مسجد حرام میں لڑ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پھر تم کہو کہ اچھا ہمیں تو حکم نہیں اب ہم کیا کریں. تو اگر وہ اس وقت تم سے لڑ رہے ہیں تو پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو. فَإِن، پس اگر قاتلوکم، وہ لڑے تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، تو پھر قتل کرو انہیں. كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء الکافرین، یہی کافروں کا بدلہ ہے. اب دیکھیے اس میں کون سی آیت ایسی آپ کو لگ رہی ہے کہ او مائی گاڈ مسلمان، یہ تو بڑی زیادتی کی بات تھی، مسلمانوں کو یہ حکم ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ پہلے اگر تمہارے پاس جنگ کرنے آئیں گے تو تم نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. الحمدللہ اتنی خوبصورت باتیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 192 الحمدللہ. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن، پس اگر، فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تم سے جنگ کرنے سے تو پھر تم بھی باز آ جاؤ، وقاتلوہم، اور پھر جنگ کرو ان سے، حتی یہاں تک کہ لا تکونا فتنۃ، کہ کوئی فتنہ واپس نہ رہے، ویکون الدین، اور ہو جائے دین للہ، اللہ کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر تم بھی باز آ جاؤ، ان کو کچھ مت کہو، اور اگر تم ان کو، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے، اگر وہ فتنہ کریٹ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر تم ان کو مارو، فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ پھر باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہ زیادتی کرو، إِلَّا مگر اللہ ظالمین۔ کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عدوان نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو، اگر وہ باز آتے ہیں تم بھی باز آ جاؤ، اگر وہ تم پہ حملہ کرتے ہو تو تم پھر مارو ان کو، لیکن پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو نہیں کہنا، یہ نہیں کرنا، فصلیں تباہ نہیں کرنا۔ آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ کیا کیا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں الشہر الحرام، حرمت والے مہینے۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ رک کے تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمیں کتنا، اب دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے اس زمانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جب یہ 4 مہینے جو یہاں پہ بات آ رہی ہے نا شہر الحرام، تو یہ حرمت والے مہینے کون سے تھے؟ آپ یاد کرنے کے لیے میں آپ کو آسانی سے بتا دوں کہ اگر آپ درمیان میں رکھتی ہے حج کا مہینہ، تو یہ حج کا مہینے سے پھر ذوالقعدہ، ذوالحج اور پھر محرم، ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے، اور پھر ایک رجب کا مہینہ علیحدہ آتا ہے۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ اس زمانے میں کیونکہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لوگ نکلتے تھے حج کے لیے گھروں سے تو بہت بہت دیر لگ جاتی تھی، تو یہ 3 مہینے جو ہے نا، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ تھا کہ ذوالقعدہ میں وہ گھر سے نکلتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے، اور پھر وہ مکہ میں پہنچتے تھے، پھر وہ حج کرتے تھے، جو واپس آتے تھے تو ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا تھا، محرم تک وہ واپس آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہینے جو ہے یہ اس میں تم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہو، یہ مہینے حرام مہینے کہلائے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ اگر خانہ کعبہ کے اندر ان کو اپنے باپ کا کوئی قاتل بھی مل جاتا تھا نا تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، معاف کر دیتے تھے، وہ بھی اتنا احترام کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ مہینے محترم ہے، اس مہینے میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہنی، اس مہینے میں ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا، اس مہینے میں ہم نے لڑنا نہیں ہے، پتہ ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مہینے جو ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور پھر رجب کا مہینہ اس لیے ہوتا تھا کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے اس لیے کہا کہ الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی، والحرماتی، اور تمام حرمتیں قصاصن بدلہ ہیں، کہ اگر حرمت والے مہینے میں کچھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو پھر تم بھی واپس ان سے زیادتی کر سکتے ہو، یہ مطلب ہے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثل ما اعتدی، اتنی ہی جتنی اس نے زیادتی کی۔ اب دیکھیں کبھی آپ ان لفظوں پہ غور کریں تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوکے اب تمہارے سے زیادتی کی ہے نا، فار ایگزامپل تمہیں تھپڑ مارا، تم بھی تھپڑ مار لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، اگر تمہیں کچھ ایسی بات کہی ہے تمہیں غصہ ہے تم بھی اس کو کہہ دو، لیکن زیادتی نہ کرنا، اتنا ہی کرنا جتنا اس نے کیا ہے۔ اب پھر آگے کہتے ہیں وَعَلَيْكُمْ، اور تم پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ دیکھو زیادتی اس لیے کہ ہمیں تو کئی دفعہ انسان اپنی ججمنٹ سے ہی کہتا نا، اچھا اس نے مجھے ایک بات کی، میں اب بھی اس کو ایک بات کہہ دوں، کئی دفعہ غصے میں اگر زیادہ کر دی تو پھر تم نے زیادتی کر دی۔ تو اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ تم زیادتی کرو گے نا، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہو جاتا ہے، خواہ وہ کافر ہے نا تب بھی اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم یہ کیا کہنا چاہیے کہ اتنا بڑا ہم اپنے سر کے اوپر بوجھ لے سکتے ہیں، تو بیسٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ کہ معاف کر دو، معاف کر دو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، اللہ متقی کے ساتھ ہے۔ پہلے پڑھا تھا نا کہ اللہ مع الصابرین، یہاں پہ دیکھیں آگے اللہ مع المتقین۔ جب آپ متقی ہو جاتے ہو نا، جب کسی کو معاف کر دیتے ہو یا آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہو اس سچویشن سے کہ یار مجھے اس سچویشن میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اب میں اگر کوئی زیادتی نہ کر جاؤں، یہ نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا عذاب دے دے،
میں اپنے آپ کو بچا لیتی ہوں، تو آپ ہنسا کیجئے دل دل میں، آپ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل سمجھ دی ہے کہ آپ اس سے بچ گئے، کیونکہ اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، دیکھیے فی سبیل اللہ، پہلے اللہ نے کہا کہ خرچو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچو، یتیموں پہ خرچو، مسکینوں پہ خرچو، جو مسافر ہیں، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری 10 جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتا دیا کہ یہ چیزیں تم کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو۔ دیکھیے اور پھر کہہ رہے وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈالو بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو إِلَى تَهْلُكَاتِ، ہلاکت میں، کیونکہ ہلاکت میں کیسے ڈالیں اپنے ہاتھ، کہ اگر آپ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے نہیں خرچو گے نا تو ہلاکت ہوگی، اگلی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، جب ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ کوئی مسجد میں ایسا ہے انتظام، جیسے ہمارے بچے سنڈے مسجد میں جاتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز انف نہیں ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہاں پہ اگر ٹیچرز نہیں ہیں تو ہم کچھ پیسے دے کے ایسا کریں کہ وہ ٹیچرز ہائر کر لیں تاکہ بچوں کو اسلامی ایجوکیشن دے دیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کوئی ایسی چیز کی جس میں اسلام کا نام بلند ہونا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک جانا تھا، اس بات کو ہم زیادہ کر سکے، جس کی دیکھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفقوا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو حیثیت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ نے تم پہ نوازشیں کی ہیں نا، ان میں سے خرچ کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے خرچ کرو، ہاتھ ہے تو ہاتھ سے خرچ کرو، پاؤں ہے تو پاؤں سے، دیکھیں یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں نا، ان میں سے خرچ کرنا ہے۔ کیسے خرچ کریں اپنے پاؤں سے؟ ایسے راستوں پہ چلو جو اللہ کے راستے ہیں، آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھو جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی مدد کرو جو اللہ کے راستے کے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو تباہی میں مت ڈالو، کیونکہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو پھر تباہی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور تم سب احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کے بارے میں حدیث جبرائیل اگر آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ کو تھوڑا سا واپس یاد کرا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ صحابہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک آدمی آتا ہے اور آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کویسچن پوچھتا ہے، جیسے تو ان کو کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اپنے سورۃ بقرہ کی آخری آیات تھی نا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کلو نامنا، ایمان کے کلو نامنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سارے جو ہے یہ ایمان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں میں کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ رسولوں پہ ایمان لا رہے ہیں، کوئی آپ کا ایمان دیکھ نہیں سک رہا نا، آپ کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، کوئی آپ کا دیکھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے پوچھا کہ ایمان یہ ہے تو پھر اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پر ایمان اور نماز قائم کرنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس بات پہ ایمان لانا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں تھی جو ظاہری چیزیں، نماز پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پتا ہوتا ہے سپنے کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے، آپ حج کرنے جاتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب پہلے کیا تھا کہ ایمان دل کی حالت ہے اور اسلام ظاہری حالت ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا بہت دفعہ، لوگ کہتے ہیں نہیں میرا اور اللہ کا معاملہ میرے دل میں بڑا، میری حیا بھی دل میں، میرا پردہ، میں حجاب نہیں لیتی ہوں، میرے دل میں معاملہ ہے یہ سارا کچھ۔ اب دیکھیے یہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور وہ کس کی شکل میں آتے تھے؟ دہیہ قلبی ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، وہ ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے تھے؟ تاکہ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ ان کو سکھا سکیں۔ انہوں نے کہا اسلام یہ ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی ہے تو تم یہ سوچ لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ دیکھیے یہ احسان ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ قیامت کیا ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال پوچھنے والے کو جتنا علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے، کہ مطلب مجھے قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن میں اس کی کچھ نشانیاں بتا سکتا ہوں. تو انہوں نے بتایا تھا اس کی نشانیوں میں کہ قیامت کے پاس ماں جو ایک لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آج آپ اپنے ذرا ارد گرد دیکھیے، آج مائیں آج کے اپنے بچوں سے کیسے ڈرتی ہیں. ہم اپنی اولادوں کی خوشیوں کے لیے نہیں ان کو وہ مائنڈ کریں گے، دیکھیں ہم اس سے زیادہ نہیں. آج سے پہلے کے زمانے کی ذرا ماؤں کا حال دیکھیے کہ کس طرح سے بات کرتی تھی، اور اولاد کو دیکھے کہ وہ کیسے عزتیں کیا کرتے تھے. آج کی اولاد سے مائیں کیسے ڈرتی ہیں. وہ ایسے ہی نہیں لگتا کہ یہ بات سچ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں. اور آپ دیکھیے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ نماز میں ایسی حالت ہو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا. آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں، ہم جب جا رہے ہوتے ہیں کبھی گاڑی میں، اچھی والی گاڑی ٹھیک چلا رہے ہیں، سامنے پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، فوراً نظر جاتی ہے کہ ہم ٹھیک چلا رہے ہیں کہ نہیں اور ہماری سپیڈ کیا ہے، رائٹ. اور اگر میں اپنی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں، میرے جو بزنسز ہیں میں نے وہاں پہ کیمرے لگائے ہوئے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایسی رینڈملی میں ان کو کال کر کے کہتی ہوں کہ بڑی دیر سے بیٹھے ہو، اب اٹھو کام کر لو، ایسے تنگ کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے. تو ایک دم سے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور عائشہ جی دیکھ رہی ہیں، چلو جلدی جلدی سے یہ ہو جائے. تو ایک دم سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، پھر وہ بڑی الرٹ ہو کے کام کرتی ہیں. یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ کیمرے فٹ ہے، یہ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اس وقت، لائیو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے، آسمان کے کروڑ فرشتے جن کے ان گنت ہم بول بھی نہیں سکتے، وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی، اور جو بلوں کے اندر چونٹیاں وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہیں. ہمیں کیا چاہیے؟ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھے. اتنی خوبصورت باتیں اللہ سبحانہ کیوں کہتے ہیں جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں. دیکھیے جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں جب سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم کتنا بھی پورے پورا قرآن پڑھ جائیں. پورے رمضان ابھی آ رہا ہے نا، اب دیکھیے ہماری کتنی دوڑ ہوتی ہے، کوئی 3 پڑھ ہے تو کوئی 4 پڑھ ہے، تو ہم ایک دوسرے سے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں قبول کرتے نا چیزیں. اب دیکھیے وہی بات ہے کہ سائیڈ افیکٹ سارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ اس کا بھی ہے کہ ایک لفظ کی اتنی نیکیاں، اور رمضان میں تو کہاں سے کہاں نیکیاں، ہماری 70 گنا زیادہ نیکیاں. لیکن جب ہم سمجھ کے اس کو پڑھیں گے قرآن کو تو ہمارا اجر آپ دیکھیں کہ کہاں پہ جاتا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب حج کے بارے میں آ رہا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ کو، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. فَإِن، پس اگر احصرتم، تم روک لیے جاؤ، فما، تو جو فمستیسرا، تو جو میسر آ جائے، اس کو کہتے ہیں آسانی سے میسر آ جانا، من الہدی، قربانی میں سے. ولا تخلقوا، تو مت منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتی، یہاں تک کہ یبلغا، کہ پہنچ جائے، ہدیو، قربانی، محلہ، اپنی قربان گاہ میں. اب یہ والی آیت جو تھی اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ زمانہ جاہلیت میں جو حج ہوتا تھا وہ ایکچولی کلچرل شو بن گیا ہوا تھا. حج تو کرتے تھے لوگ بھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ سامان لے کے آتے تھے، پھر وہ وہاں پہ کاروبار ہوتا تھا باقاعدہ طریقے سے. وہ حج کی طرف دھیان کم ہو گیا تھا، کاروبار کی طرف زیادہ ہو گیا تھا. پھر وہ جب مینا میں جاتے تھے جو 3 دن جانا ہوتا تھا، وہاں پہ پھر ان کے شاعر ساتھ آتے تھے جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. وہ اپنے اپنے قبیلے کی بڑائیاں بیان کرتے تھے کہ ہمارے باجداد تو یہ تھے، میرا قبیلہ تو یہ، اس کا قبیلہ وہ، تو جیسے محفلیں سجتی تھی. تو وہاں پہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے کہ اب حج، کیونکہ لوگوں کا کویسچن تھا کہ پہلے حج جو ایسے ہو رہا تھا، یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عمرے کے بارے میں کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو وہ 2 ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس وقت زمانے جاہلیت میں کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ کرتے تھے تو ان کو یہ تھا کہ اب بھی اگر ہم کریں گے تو یہ جو زمانے جاہلیت کی رسم تو نہیں ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا تھا. ایک بہت پیاری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 2770، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کے بارے میں فرمایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ دوں تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا وہ باغ جو میووں سے بھرا ہوا ہے وہ میں اپنی ماں کے نام صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اولاد تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا۔ اب سوچے کہ مرنے کے بعد تو عمل بند ہو جاتے ہیں اور اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت اگر ہمیں کوئی اتنا پیارا تحفہ بھیجے جس کا اجر اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر اولاد کو اپنی شیئر کروں گی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے، لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ 10 محرم کربلا 61 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے، تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا، اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے، اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور پھر کیسے 10 محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے۔ وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مبتلا تھے، اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے۔ اور پھر شمع نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا، اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کی کلاس میں۔ ڈو ناٹ مس دس کلاس۔ انشاءاللہ اس کلاس میں ہم یہ سارا قصہ دیکھیں گے کہ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے، اس کی کیا وجہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان تمام واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھ سکے۔ انشاءاللہ پوری کلاس میں ہم 10 محرم تک کی پوری ہسٹری جانیں گے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے واقعات پیش آئے تھے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو، پاکستانی ٹائم رات 9 بجے اینڈ ہیوسٹن ٹائم صبح 11 بجے، اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجیں گے۔
डू नॉट मिस दिस क्लास। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं उसे हमारे लिए क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई और नहीं लाएगा सिवाय उसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ना कि सुबह और शाम को, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनको पहले पढ़ते थे फिर भूल गए, तो उनके लिए रिमाइंडर है बहुत प्यारा। और सूरत रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर आप किसी को भी अल्लाह ना करे रिस्क की कमी, ऐसे होता है कि कभी कोई कारोबार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या रिस्क में थोड़ी तंगी लगती है, नमाज़ असर के बाद अगर आप एक तस्बीह करते हैं, एक तस्बीह मीन्स के 100 दफा पढ़ ले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क को बड़ा कुशादा कर देता है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं युनफिकू, वो खर्च करता है कैफ़ा यशा, जैसे वो चाहता है खर्च करता है, यज़ीदन्ना, और अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा। अब देखिए ये गौर करने वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और ये उलमा यहूद के बारे में ही है कि अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा कसीरन मिनहुम, कसीर तादाद को उनमें से, मा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन ज्यादा कर देगा जो नाजिल किया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपकी तरफ से, तुग़यानन व कुफ्रा, उनको सरकशी में और उनके कुफर में उनको ज्यादा कर देगा। अब देखिए कई दफा हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान से कैसे सरकशी और तुग़यानी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने जब कुरान शुरू में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है। देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों के लिए। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे उससे मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आई थिंक उससे आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फॉर एग्जाम्पल दूध है ना, दूध तो अच्छा ही होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की पूरी खुराक होती है, वही दूध है जो कुछ बच्चों के लिए उसको एलर्जी कर देता है। अब ये दूध का तो कसूर नहीं है कि दूध खराब है, ये दूध अच्छा है। इट डिपेंड ऑन द हालत ऑफ द उस बच्चे की कि उसको वो दूध सूट करता है कि नहीं करता, और उसकी वजह से वो उस दूध को नहीं पी सकता क्योंकि उसके अंदर की जो खराबी है उसकी वजह से वो चीज को नहीं ले सकता। राइट? आप देखिए कितने लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है। एक चीज एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होती है। इसी तरह से ये कुरान जो है ना, ये सरासर हदायत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जिनके दिल के अंदर कजी है, जिनके दिल साफ नहीं है, उनको इससे कोई खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर खैर नहीं है ना। इधर आपके अंदर अगर वो क्लियर नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर लो, अगर इधर कुछ गलत है ना तो वहां से वो हदायत नहीं ले सकते आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुरान से हदायत लेने के लिए यहाँ सफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने नफ्स पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सब कुछ अता कर देते। अब देखिए दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं वअल्क़ैना, और डाल दी हमने बैनहुम, दरमियान उनके, अल अदावत, अदावत वल बग़दा, और बुग़्ज़ डाल दिया कि इनके दरमियान में। एक तो ये था कि देखिए जो अहले किताब में से कौन थे, 2 ही तो थे ना, क्रिश्चियन और यहूद की बात हो रही है कि इनकी आपस में भी दुश्मनी थी। अब देखिए सूरत बुरूज में जैसे अल्लाह सुब्हानहू, उस वक़्त के तो मुसलमान यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया था कि जो गड्ढा खोद दिया था और उसमें आग जलाई थी और उनको सबको आग में फेंक दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया था। इसके अलावा देखिए इंशाल्लाह फिर अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इनकी बुक्स एंड दावत की वजह जो है वो हमें हिस्ट्री में क्या मिलती है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 64 सूरत अल माइदा।
अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत तक ये बददुआ थी इनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ एंड अदावत डाल दी थी। अब आपको मैंने पहले भी इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि किस तरह से बुख्त नसर ने इनके साथ जब इन पे हमला किया था तो फिर क्या हुआ था। और फिर जो रोमियो के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, वो क्रिश्चियन थे ना, रोमियो के साथ लड़ाई हुई थी, तो उनका जो जनरल था जिसका टाइटस नाम था ना, उसने किस तरह से एक दिन में 1,33,000 जो यहूदी थे उसको कत्ल कर दिया गया था। और फिर कैसे इनको, और फिर हैकले सुलेमानी भी तो उसी वक्त गिरा दिया था ना, और वहां से सारों को निकाल दिया था जो ये मदीना में आके आबाद हुए थे, ये उसके बाद ही तो वहां से निकले थे। अब जब ये मदीना में आते हैं तो वहां के आबाद हुए थे, तो ये क्यों मदीना में आए थे, वजह क्या थी? क्योंकि इनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी रसूल जो है वो यहाँ पे आएंगे, इसी एरिया में आएंगे। तो जब भी इनकी किसी से लड़ाई होती थी तो ये उससे कहा करते थे कि हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। और क्योंकि हमने देखा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे ये अपने बेटों को पहचानते। मानते क्यों नहीं थे? इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि इनमें ये बोझ था, इनके अंदर ये था कि क्योंकि जितने नबी अभी तक आए हुए थे वो हजरत इसहाक की नस्ल में से थे ना, ये सारे के सारे नबी जो थे, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की नस्ल में से थे। तो इनको ये था कि हमारी तो दुकानदारी जो है, सारे लोग तो हमें मानते, क्योंकि मदीना में जो लोग थे वो तो इनको बड़े पढ़ा लिखा समझते थे ना, और सारे पैसा भी इनके पास था, दौलतमंद भी यही थे, और इनका बड़ा एक रोब था, अगर कोई मसला होता था तो लोग जाके इनसे पूछते थे, इनके उलमा के पास जाते थे। उनको ये था कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे तो लोगों का तो सारा ध्यान उधर चला जाएगा, तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। वहां पे फिर इन्होंने, इनका कारोबार भी ये होता था कि ये लोग असला बनाया करते थे और फिर सूदी कारोबार करते थे, उस पे सूद पे ये असला देते थे। तो इस वजह से ये क्या करते थे, ये कबाइल को आपस में लड़ाया करते थे। जब कबाइल आपस में लड़ते थे तो डेफिनेटली फिर वो इन्हीं से असला खरीदते थे, इसी तरह से इनका कारोबार चमकता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं, सबसे पहले आके इन्होंने क्या किया था, वहां पे मुआहिदा कर लिया था इनके साथ कि देखो अगर कोई भी बाइस से हमला करेगा तो हम सब मिलके उसके अगेंस्ट हमला करेंगे और हम मदीना में रहते हुए हम एक दूसरे का संभालेंगे।